برطانوی راج، ایک ایسا دور جس نے صرف برصغیر کا نقشہ ہی نہیں بدلا بلکہ یہاں کے تعلیمی نظام کی بنیادوں کو بھی ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ آج کی اس نشست میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس دور کے چیلنجز نے دینی مدارس کی تاریخ کا رخ آخر کیسے موڑا۔ اس سارے تجزیے کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہے 1857 کی جنگ آزادی۔ یہ ایک ایسا فیصلہ کن موڑ تھا جس نے مسلم معاشرے کو مجبور کیا کہ وہ اپنے مستقبل کا راستہ چنے۔ یہ صرف کوئی سیاسی شکست نہیں تھی، نہیں، بلکہ یہ ایک تہذیبی اور تعلیمی بحران کا نقطۂ آغاز تھی۔ تو آج ہم بات کہاں سے شروع کریں گے؟ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اس بحران کی جڑیں کہاں تھیں، پھر مسلمانوں کے 3 بڑے رد عمل یعنی دیوبند، علی گڑھ اور ندوۃ العلماء، ان کا جائزہ لیں گے اور آخر میں یہ سمجھیں گے کہ ان کا تاریخی ورثہ آج ہم پر کیسے اثر انداز ہو رہا ہے۔ تو آئیے پہلے حصے کا آغاز کرتے ہیں، بحران کا آغاز۔ مغل سلطنت کے زوال اور برطانوی راج کے قیام نے مسلمانوں کے لیے ایک نئے اور بہت ہی کٹھن دور کا دروازہ کھول دیا تھا۔ دیکھیے، یہ بحران کوئی ایک دن میں نہیں آیا، اس کی جڑیں کئی دہائیوں پر پھیلی ہوئی تھیں۔ سب سے پہلے 1813 کے چارٹر ایکٹ نے برطانوی تعلیمی پالیسی کا رخ بدلا۔ پھر 1837 میں ایک بہت بڑا دھچکا لگا جب صدیوں سے رائج فارسی کی جگہ انگریزی کو سرکاری زبان بنا دیا گیا، یعنی مسلمانوں کو ایک طرح سے پورے نظام سے ہی باہر کر دیا گیا۔ اور آخرکار 1857 کی ناکام جنگ کے بعد جب تاج برطانیہ نے براہ راست کنٹرول سنبھالا تو پرانا نظام مکمل طور پر زمین بوس ہو گیا۔ تو برطانوی نظام نے مسلمانوں کے لیے چیلنجز کا ایک پورا محاذ کھول دیا۔ سرکاری نوکریوں کے لیے انگریزی لازم ہو گئی، مغربی طرز کی سیکولر تعلیم کو اسلامی شناخت کے لیے خطرہ سمجھا جانے لگا، اور ساتھ ہی عیسائی مشنریوں کی سرگرمیاں بھی بڑھ گئیں۔ لیکن شاید سب سے کاری ضرب تھی اوقاف کی ضبطی، جس نے مدارس کے پورے مالیاتی نظام کی کمر توڑ دی اور انہیں بے سہارا کر دیا۔ اچھا، اس گہرے بحران کے جواب میں پہلا بڑا رد عمل دینی ورثے کے تحفظ کی شکل میں سامنے آیا۔ آئیے دیوبند تحریک کو سمجھتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 1866 میں مولانا محمد قاسم نانوتوی نے رکھی۔ اس کا فلسفہ بالکل واضح تھا۔ روایتی دینی علوم یعنی منقولات، جن میں قرآن، حدیث اور فقہ شامل ہیں، ان پر توجہ مرکوز کر کے اسلامی شناخت کا تحفظ کرنا ہے۔ اور سب سے اہم بات، اپنی بقا کے لیے سرکاری امداد سے مکمل طور پر آزاد رہنا۔ یہ خود انحصاری ہی اس کی اصل پہچان بنی۔ دیوبند کا مقصد صرف دینی تعلیم دینا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک جامع مزاحمتی تحریک تھی۔ اس کا مشن تھا مسلم مذہب کا تحفظ، علم کا فروغ، سامراج کے خلاف جدوجہد اور ہندوستانی ثقافت کا دفاع۔ یعنی یہ صرف ایک مدرسہ نہیں تھا، یہ ایک قلعہ تھا۔ اب ہم ایک دوسرے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل مختلف رد عمل کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ ہے علی گڑھ کی جدیدیت پسند تحریک، یعنی نئے حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کا راستہ۔ محمدن اینگلو اورینٹل کالج، جسے آج ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے جانتے ہیں، اس کی بنیاد 1875 میں سر سید احمد خان نے رکھی۔ ان کا فلسفہ دیوبند کے بالکل برعکس تھا۔ وہ جدید مغربی تعلیم کو اپنا کر اور انگریزوں کے ساتھ عملی تعاون کو فروغ دے کر مسلمانوں کی سماجی اور معاشی بقا چاہتے تھے۔ سر سید کی سوچ اس اقتباس میں بہت بہترین طریقے سے واضح ہوتی ہے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کی بدحالی کی اصل وجہ جدید تعلیم کی کمی ہے۔ اسی لیے ان کی حکمت عملی کے 2 ستون تھے۔ پہلا، برطانوی حکومت سے وفاداری، اور دوسرا، جدید مغربی تعلیم کا حصول، تاکہ مسلمان معاشی اور سیاسی میدان میں ہندوؤں کا مقابلہ کر سکیں۔ ان دونوں تحریکوں کا فرق اس سے زیادہ واضح نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف ہے دیوبند، جس کا مرکز قرآن و حدیث جیسے منقولی علوم تھے، زبان اردو اور عربی، اور مقصد تھا دینی شناخت کے محافظ یعنی علماء پیدا کرنا۔ دوسری طرف تھا علی گڑھ، جہاں انگریزی، سائنس اور یورپی تاریخ جیسے جدید علوم پر توجہ تھی، زبان انگریزی، اور مقصد تھا سرکاری ملازمتوں کے لیے ایک جدید طبقہ تیار کرنا۔ یہ 2 بالکل مختلف دنیائیں تھیں۔ تو اب ان 2 انتہاؤں کے درمیان ایک تیسری راہ بھی نکلی۔ یہ تحریک دیوبند اور علی گڑھ کی نظریاتی تقسیم کے براہ راست رد عمل کے طور پر ابھری، اور یہ تھی اعتدال کی ایک کوشش۔ ندوۃ العلماء کا قیام ایک تاریخی ضرورت بن گیا تھا۔
مسلم معاشرہ دیوبند کی روایت پسندی اور علی گڑھ کی جدیدیت کے بیچ بری طرح تقسیم ہو چکا تھا۔ کچھ دور اندیش علماء نے یہ محسوس کیا کہ دونوں انتہائی نامکمل ہیں اور ان کے درمیان ایک پل کی اشد ضرورت ہے۔ اسی سوچ کے تحت 1894 میں کانپور میں ندوۃ العلماء کی بنیاد رکھی گئی۔ اس تحریک کے روح رواں علامہ شبلی نعمانی تھے۔ ندوہ کا بنیادی مقصد تھا درس نظامی کے قدیم نصاب میں اصلاح لانا۔ طریقہ کیا تھا؟ طریقہ یہ تھا کہ روایتی اسلامی علوم کے ساتھ انگریزی اور سماجی علوم جیسے جدید مضامین کو ملایا جائے۔ ان کا ویژن ایسے علماء پیدا کرنا تھا جو اپنے عقیدے میں پختہ ہوں لیکن اپنی سوچ میں جدید ہوں۔ تو آئیے ان تینوں تحریکوں کا ایک ساتھ جائزہ لیتے ہیں۔ فلسفے میں آپ کو 3 بالکل الگ راستے نظر آئیں گے: دیوبند کا دینی احیاء، علی گڑھ کی عملیت پسند جدیدیت اور ندوہ کی اصلاحی کوشش۔ یہی فرق ان کے نصاب اور سیاسی موقف میں بھی صاف جھلکتا ہے۔ ایک سامراج کا مخالف تھا، دوسرا وفادار، اور تیسرے نے اپنی توجہ مکمل طور پر تعلیمی اصلاحات پر مرکوز رکھی۔ یہ وہ تقسیم ہے جس کے اثرات آج بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ ان بنیادی تحریکوں کے برصغیر پر کیا طویل مدتی اثرات مرتب ہوئے۔ یہ کہنا بالکل بھی غلط نہ ہوگا کہ ان میں سے ہر تحریک نے اپنے مختلف راستوں کے باوجود خطے کے مسلمانوں کی تقدیر کو سنوارنے میں ایک ناگزیر کردار ادا کیا۔ ان تحریکوں کی میراث آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ دیوبند نے مدارس کے ایک بہت وسیع نیٹ ورک کے ذریعے اسلامی شناخت کو محفوظ رکھا اور ایک روحانی بنیاد فراہم کی۔ علی گڑھ نے ایک پوری نسل کو جدید دنیا میں کامیابی اور سیاسی خود مختاری کے اوزاروں سے لیس کیا، اور ندوہ نے متضاد نظریات میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی، جس سے ایک زیادہ لچکدار فکری روایت کو فروغ ملا۔ اور یہ سب کچھ ہمیں آج کے ایک بہت بڑے سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے: روایت اور جدیدیت کی یہ تاریخی کشمکش آج ہمارے تعلیمی نظاموں پر کیسے اثر انداز ہو رہی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو مل کر تلاش کرنا ہے۔